بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے اور خاص طور پہ نیچروپیتھی کے حوالے سے. قدرت نے ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے والی کوئی اور چھوٹی چھوٹی عام چیزیں جو ہیں اس میں ایسی ایک حیرت انگیز انکشاف جو ہے وہ ہوئی ہے, جس میں ہم بات کر سکتے ہیں. اگر ہم لونگ کی بات کریں تو اس میں بھی بے حد قدرتی نعمتوں کے اوپر نا یہ محیط ہے, جو ظاہر ایک چھوٹا سا مسالہ ہے لیکن اس کے فوائد انسانی صحت کے لیے بے حد حیران کن سمجھے جاتے ہیں. ماہرین طب کے مطابق اگر لونگ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, خاص طور پر اس کا پانی پیا جائے, تو یہ انسانی جسم پر نہایت ہی مثبت اثرات مرتب کر سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ لونگ کا پانی نظام ہاضمہ بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے, بد ہضمی کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو بھی کرب کرتا ہے, اور اس کے علاوہ جگر کی صفائی, جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج اور قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں لونگ کے پانی کو بہتر نیند, ذہنی سکون اور تھکن دور کرنے کے لیے بھی مفید قرار دیتے ہیں. مصروف طرز زندگی, غیر متوازن غذا اور ذہنی دباؤ کے اس دور میں لوگ قدرتی اور دیسی علاج کی جانب دوبارہ توجہ دے رہے ہیں, اور لونگ بھی انہی آزمودہ قدرتی نسخوں میں شامل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ لونگ کا پانی کس وقت پینا چاہیے, زیادہ فائدہ مند کب ہوتا ہے, کیا ہر شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے, اس کی مناسب مقدار کیا ہونی چاہیے, اور کیا اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. آج ہم تمام اسی نکات پہ بات کریں گے, اور ہمیں جوائن کیا ہے معروف ماہر طب حکیم محمد عثمان چشتی صاحب نے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے مدعو کیا ہے یہاں پہ, اور آج آپ کا ٹاپک بڑا انٹرسٹڈ ہے, سو پہلے ہم اس پہ بات کریں گے. جی بالکل ایسی چیز ہے لونگ, جو کہ ہمارے تو ہاں تھوڑی سی ڈالی جاتی ہے, باقی ہم لوگ پھونک دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو ہمیں صرف یہ پتا تھا کہ یہ تو اگر آپ کے دانت میں درد ہو تو وہاں رکھ دی جائے. بالکل ایسے ہی ہے. سننے میں جب ہم بھی بچپن میں ہوتے تھے تو ہم یہی سنتے تھے کہ صرف لونگ کو دانت کے درد پہ استعمال ہوتا ہے, مگر بیسیکلی جو کلوو ہے یہ قدرت کا, میں کہتا ہوں, ایک ایسا کرشمہ ہے, اور خاص طور پر یہ ایک ایسی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بلیسنگ ہوتی ہے, جو اللہ پاک نے ایسی چیزیں نعمت دی ہوتی ہیں کہ جن کے حیران کن فائدے ہوتے ہیں. اچھا, میں ایک چھوٹی سی لونگ کی ہسٹری آپ کو میں بتا دوں کہ بیسیکلی لونگ کن ملکوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لونگ سب سے زیادہ اس کا استعمال افریقہ میں ہے, اور اس کے بعد ایشیا میں, اور اس کے بعد مڈل ایسٹ میں. اچھا, افریقہ میں سب سے زیادہ. ایگزیکٹلی. اچھا, افریقہ کے بعد یہ استعمال اس کا یورپ میں بھی بہت زیادہ آیا. ٹھیک ہے. لونگ کا سب سے زیادہ جو فائدہ دیکھنے میں حیران کن ملتا ہے جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ نا چیزوں کو بنیادی طور پر اس طرح یوز نہیں کرتے جس طرح یوز کرنا چاہیے, کیونکہ ہم علم کو تلاش نہیں کرتے, ہم سٹڈی نہیں کرتے. ہماری جو بھی لائف ہے وہ سٹڈی بیس نہیں ہے. ہماری لائف جو سی ہے نا وہ ہم کسی کو سنی سنائی یا کسی کو کاپی پیسٹ ہماری لائف ہے. بیسیکلی ہماری لائف کاپی پیسٹ ہے. ہمارا کوئی بھی ایکسپیرینس یا کسی بھی چیز کو ہم اڈاپٹ کرنے کے لیے نا سب سے پہلے ہم کاپی کرتے ہیں اور اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں, مگر ہم اس پہ سٹڈی نہیں کرتے جو کہ ہونی چاہیے. اور میں یہ کئی پروگرام میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر ہر بچے کو ایک ہیلتھ کا مضمون لازمی پڑھنا چاہیے, تاکہ اس کو کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اس کو معلوم ہو سکے کہ کیا چیز کا استعمال کیسے کرنا ہے, کتنے بینیفیشل ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اب آج کا ٹاپک اتنا اہم ہے کہ لونگ کیا چیز ہے, اور آیا کہ یہ اس کا یوزج کیسا ہے, اور اس کا استعمال کتنا کرنا چاہیے, اور کن کن چیزوں میں یہ فائدہ مند ہے. اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ لونگ کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, جن لوگوں کو بلغمی مزاج ہے, جن کا موٹاپا ہے, یا وہ لوگ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں, اور یا وہ لوگ جو کہ خاص طور پر انسومیا جیسی بیماری میں مبتلا ہیں, جن کو رات کو نیند نہیں آتی, یا وہ لوگ خاص طور پر جن کو اینزائٹی, ڈپریشن ہے, اور اس کے علاوہ ایگزیما اور سورائسس اسکن ڈیزیز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو بالوں کا پرابلم ہے, یا اس کے علاوہ ان کو ہارٹ میں ویکنس ہے, یا باڈی بوسٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے وہ ریمیڈیز کا استعمال کرتے ہیں, اس کے لیے سب سے بیسٹ جو چیز ہے وہ لونگ ہے. اوکے. اچھا, کلوو بیسیکلی یہ ایک سمجھ لیں ایک چھوٹا سا پھل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وہ پھل ہے جو کہ ڈرائی فارم میں ہمیں ملتا ہے, اور ہم اس کو ایک ویسے افریقہ میں جو سا نا اس کو سمجھیں, اس کی میں کہتا ہوں اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے, کہ کیونکہ یہ ایک لکڑی ہے, ایک لکڑی نما ہے, تو وہ یہ سامنے رکھ کے اس کی باقاعدہ اس کو پوجا کرتے ہیں. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے
تو اس کو جون سا پسائی کر کے نا لونگ تو اس کو سنگاتے ہیں یا پھر اس کو جون سا نا وہ آنکھوں کے اوپر لگاتے ہیں. اچھا. تاکہ اس کی بینائی تیز ہو, تاکہ اس کا دماغ فریش ہو جائے. اچھا, کیونکہ یہ اس کی بیسیکلی اس کی پراپرٹیز میں جو سب سے اہم پراپرٹی ہے نا وہ اس کی ہے اسمیل, خوشبو. بالکل. اچھا, جو اس کی خوشبو ہے نا وہ ایسی ہے کہ وہ ہمارے دماغ کو ایک سمجھ لیں کہ ڈیٹاکس کر دیتی ہے. ہم تو گوشت ہم لیور کو ڈیٹاکس, آپ نے نام سنا ہوگا, لونگ ڈال دیں. ایگزیکٹلی, مگر آپ نے دماغ کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے ہمیں خوشبو ہی کافی ہوتی ہے, اور وہ لونگ کی خوشبو بڑی اہم خوشبو ہے. اچھا, اب لونگ کے لیے تو سوشل میڈیا پہ آج کل آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی, مگر میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کیونکہ یورپ میں 8-10 سال میں نے وقت گزارا ہے, میں نے ڈینمارک میں, سویڈن میں نے وقت گزارا ہے, بیکاز میں اپنا بیچلر وہاں سے کمپلیٹ کر رہا تھا. تو سب سے پہلے میں نے لونگ کی جو خصوصیت تھی نا وہ میں نے سویڈن میں ایک ایسا فارنر سے میں نے سنی تھی کہ اس نے ایک بات کہی بڑی عجیب سی. میں لنچ کر رہا تھا اور بالکل ساتھ ایک ٹیبل پہ ایک سویڈش بیٹھا تھا. اس نے ایک بات کہی, کہتا ہے یہ جو آپ نے کبھی کلوف دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے اس کو کہا مجھے نہیں پتا کلوف کیا ہوتا ہے. جب اس نے لونگ سامنے رکھا نا, میں نے کہا ہاں. میں کہا یار یہ تو ہمارے ٹریڈیشنل اسپائس میں یوز ہوتا ہے اور یہ تو عام سی چیز ہے. کہتا ہے یہ عام چیز نہیں ہے. کہتا ہے آج میں اس کو اس وجہ سے استعمال کرتا ہوں. وہ آپ نے جنجر بریڈ نام سنا ہوگا کہ گارلک بریڈ ہے, جنجر بریڈ ہے, مختلف قسم کی. وہ کہتا ہے کہ یہ کلوو جون سا نا, یہ میں اس کو جب اوپر سپریڈ کرتا ہوں نا تو میری امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, میرا دل چاہتا ہے میں کام کروں, مجھے اتنی ہمت آ جاتی ہے. اچھا, اس وقت تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے اس چیز کو آبزرو کیا. میں کہا یار یہ کیسی چیز ہے, اور لٹرلی میں نے نیکسٹ ڈے جا کے میرے گھر میں میرے کچن میں جون سا نا وہاں پہ پڑا ہوا تھا کلوو, تو میں نے اس کو ویسے ہی منہ میں رکھ کے نا چوسنا شروع کر دیا. اور واقعی حقیقت بات ہے کہ یہ امیونٹی بوسٹر انتہا کا ہے. اچھا. اور یہ پہلی انفارمیشن تھی جو کہ میں نے لائف میں اس وقت سنی. اوکے. اچھا, نیکسٹ جب میں نے اس کو میں نے اس کو سننا شروع کیا, اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کیا, تو کلوو کے اندر جو پراپرٹیز ہیں وہ ایک ایسی ہے جو کہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے, اینٹی بیکٹیریل بھی ہے, اینٹی فنگس بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو گٹ ہیلتھ کا پرابلم ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے. مگر اس کا استعمال اور یوزج ڈفرینٹ ہوگا, ہر وے میں ڈفرینٹ ہوگا اور ہر ایج میں ڈفرینٹ ہے. اچھا, جن کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے اس کا استعمال میں سب سے پہلے اس وجہ سے ضروری ہے کہنا, اس کا استعمال یا تو ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے یا ان کو کم کرنا چاہیے. کلوو کے فائدے ہمیشہ ان لوگوں کو زیادہ ہیں جو بلغمی مزاج کے, جن میں رطوبات کی زیادتی ہے یا جن کے اندر پانی کا انٹیک زیادہ ہوتا ہے باڈی کے اندر, ان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. بیسیکلی کلوو کا مزاج آپ کو میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ گرم خشک ہوتا ہے. لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ انسومنیا کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے. تو اس کی کیسے ریمیڈی بنا سکتے ہیں؟ جیسے انسومنیا والے جو ہے بس کھا لیں؟ نہیں, اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں ہر وے سے ڈفرینٹ ہے. اس کا آئل کا استعمال ڈفرینٹ ہے, اس کو آپ اگر پانی کے ساتھ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, اور اس کو اگر توے پہ بھون کے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کا استعمال ڈفرینٹ ہے. اب جس طرح آپ نے انسومیا کے بارے میں بتایا, انسومیا کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ 2 لونگ لے لیں, 1 کپ گرم پانی آپ اس میں ڈال کے, یا آپ توے کے اوپر اس کو پہلے تھوڑا سا ہلکا سا براؤنش کرتے ہیں, براؤنش کرنے کے بعد اس کے پاؤڈر لے کے, ٹھیک ہے, آپ اس کو نیم گرم پانی میں یا گرم پانی میں اس کو تھوڑا سا سپریڈ کر کے تو وہ آہستہ آہستہ آپ پینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لونگ کو ابال لیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ 1.5 کپ پانی لے کے جب 1 کپ رہ جائے تو وہ 2 لونگ اس میں سے بے شک سٹین کر لیں اور اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ پی لیں. یہ لونگ کا سب سے بیسٹ وے ہے پینا. اچھا, سیکنڈلی ایک اور چیز ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فنگل ڈیزیز ہو جاتی ہیں یہ انگلیوں میں, یا خاص طور پر انفلیمیشنز ہو جاتی ہیں, ایگزیکٹلی, یا خاص طور پر آپ کے ناخن میں فنگس لگ جاتی ہے. آج کل بڑا کامن یہ مسئلہ جا رہا ہے جب یہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس موسم میں خاص طور پر فنگل ڈیزیز بہت تیزی سے پھیلتی ہے. اچھا, اس موسم کے اندر فنگل ڈیزیز میں آپ لونگ کے پاؤڈر کو سپریڈ کر سکتے ہیں اپنی فنگرز کے, اور ایگزیکٹلی, اور اگر آپ کو سورائسس ہے, ایگزیما ہے, تو اس کا استعمال آپ کسی اور وے سے کریں گے. اس کا استعمال اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ بھی ایگزیما کے لیے انتہائی قسم کی مفید ہے. آپ 4 لونگ لے لیں اور کست شیری لے لیں, اور اس کے علاوہ گڑ مار, ایک بوٹی ہوتی ہے جس کا نام ہے گڑ مار, ٹھیک ہے, وہ آپ یہ 3 چیزیں اگر آپ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کا ایگزیما اور سورائسس کا مکمل ترین علاج ہے کلوو سے. ٹھیک ہے. اچھا, کلوو ایک اور چیز بہت حیران کن فائدہ کر دیتا ہے, خاص طور پر وہ لوگ
جن کو فالج ہو جاتا ہے یا جن کو خاص طور پر ایپیلیسی کا پرابلم ہوتا ہے, مرگی کا پرابلم ہوتا ہے, اس کے لیے کلوو بہت مفید ہے, انتہائی مفید ہے, کیونکہ یہ رطوبات کی زیادتی کی بنا پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. بلغمی مزاج والوں کو ہوتا ہے, اس کے لیے کلوو انتہائی مفید ہے. اچھا, اینٹی آکسیڈنٹ کی طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ لوگ جن کے منہ میں خاص طور پر بدبو آتی ہے یا ان کو ایسڈ ریفلیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے, گٹ ہیلتھ ان کی صحیح نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ان کو بار بار تیزابیت کا لیول انتہائی پرابلم میں ہو جاتا ہے, یا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے, کیونکہ یہ پی ایچ اس کے اندر اچھا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو بھی پینا چاہیے. حکیم صاحب, ہم نے چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. بریک پہ جانے سے پہلے ہم لونگ کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے, لونگ کی افادیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کب کب کیسے کیسے کنزیوم کرنا چاہیے, اس کے فائدے کیا ہیں, اور حکیم محمد عثمان چشتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. حکیم صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ انسومنیا کے بارے میں بتایا آپ نے, گٹ ہیلتھ کے اوپر بتایا, انفلیمیشنز کے اوپر بتایا, اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ بالکل. اب میں جو آپ کو ایک فائدہ بتانے لگا ہوں, یہ خواتین کے لیے بڑا انٹرسٹنگ کن ہے, کیونکہ یہ موٹاپے کو بھی بہت اچھا کم کرتا ہے, چربی پگھلاتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ جو چیز اینٹی انفلیمیٹری ہوتی ہے, سوزش کو کم کرتی ہے, وہ موٹاپے کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور چیز بڑی فائدہ مند ہے کہ یہ ہارمون کو بھی بہت اچھا بیلنس کرتا ہے. جن کو پی سی اوز کی پرابلم ہوتی ہے یا جن کو ریگولر کوئی بھی پیریڈز کی پرابلم ہوتی ہے, خواتین کے بہت سارے ایسے مسائل, کوئی پوشیدہ مسائل بہت سارے, ان کو بہت حد تک بہتر کر دیتا ہے. اس کے علاوہ کلوو کا ایک اور چیز کا بہت اچھا فائدہ مند چیز ہے, کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے, اس کے اندر وہ پراپرٹیز بھی ہوتی ہے جو آکسیجن کے لیول کو پورا کرتی ہے. اس وجہ سے یہ کلر اور فیئرنیس کو بھی برائٹ کرتی ہے. ایک چیز اور اہم جو کہ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا, یہ بالوں کے لیے بھی اچھا ہے, مگر بالوں کے ساتھ ساتھ غیر ضروری بالوں کو بھی اتارتا ہے, مگر اس کے لیے جو سا نا, اس کے لیے جسم کے غیر ضروری بال جو ہیں, ایگزیکٹلی. اب وہ میں کیسے نے, اتارتا ہے؟ ہاں جی, اب میں نے یہ چیز, میں نے بیوٹیشن میرے پاس آئی تھی, تو میں نے اس سے ایک چیز کا سوال کیا کہ آپ یہ جو ویکس وغیرہ کرواتے ہیں, اس سے کوئی الرجی وغیرہ تو نہیں ہوتی, یا سکن پہ ریشز وغیرہ تو نہیں پڑتے؟ اچھا, وہ بینگ کہ میرے پاس تو ویسے ہی کیجولی اس نے میرے پاس آئی, تو میں نے اس سے سوال یہ کر دیا, تو اس نے مجھے ایک بات کہی, بڑی اچھی مجھے لگی. اس نے کہا کہ میں لونگ کو پیس کے میں نے پاؤڈر بنایا ہوا ہے, تو میں نے اپنی ویکس میں اس کو شامل کیا ہوا ہے. تو جب میں ویکس وغیرہ کرتی ہوں یا کرواتی ہوں, تو میں اس کو استعمال کرتی ہوں, تو اس سے جو سا نا غیر ضروری بال بھی کم ہو جاتے ہیں, اور ریشز بھی نہیں پڑتے, اور کسی قسم کی سکن الرجی بھی نہیں ہوتی. تو میں, کیونکہ انسان سیکھتا ہے, انسان بہت ساری باتوں کو سیکھتا ہے, تو وہ بیوٹیشنل نے مجھے یہ چیز سکھا دی کہ لونگ جونس ہے وہ سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے. خاص طور پر وہ خواتین جو ویکس وغیرہ کرواتی ہیں, وہ اگر اس کو اپنی ویکس میں شامل کر لیا جائے, تو اس کے لیے بہت حیران کن فائدے آپ کو ملنے کو